ہم اپنی اولاد سے مخلص ہوتے ہیں، ہمارا اپنی اولاد کے معاملے میں رویہ بڑا خوبصورت اور ہمارا دل اپنے بچوں کے بارے میں بڑا صاف ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد شجر سایہ دار بنے، دنیا میں وقار حاصل کرے، روزی بھی اللہ تبارک و تعالی شان والی عطا فرمائے، اللہ انہیں ہر لحاظ سے نواز دے۔ تو قرآن مجید ہمیں تربیت دیتا ہے، قرآن مجید ہمارے ذہنوں کی ذہن سازی فرماتا ہے کہ پھر تم اس طرح اپنے بچوں کو ڈھالو، اس انداز میں اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سب سے پہلے انداز کیا اختیار فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ لفظوں میں حسن دیکھیے، اے میرے۔ ہمیں جب اپنی اولاد سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم ایک خطبہ پڑھتے ہیں، اس خطبے میں اپنی نیکیاں اور اولاد کی نالائکیاں گنواتے ہیں، سمجھانے کا انداز اختیار نہیں کرتے جاہو جلال میں۔ اور بعض اوقات معاذ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو گالی بھی دیتے ہیں، سخت سست بھی کہتے ہیں، لفظوں کی حرمت کا پاس نہیں کرتے، اور وہ خطبہ وہ آدھے گھنٹے کا ہو، 25 منٹ کا ہو، وہ دے کے ہم نکل جاتے ہیں، ہمیں بڑا ستایا ہے تم نے۔ لیکن ہم کسی موقع پر بھی اس پھول کو جڑی بوٹی سے علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جو انداز ہونا چاہیے وہ انداز ہم اختیار۔ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بچے کو بلایا ہو، اس کو اپنی شفقت کی چادر کے نیچے بٹھایا ہو، پھر اس کو ہم نے نصیحت کی ہو؟ اور اگر ہم کبھی نصیحت کرتے بھی ہیں تو وہ دنیا داری کی نصیحت ہے، وہ مال دولت جمع کرنے کی نصیحت ہے، وہ زمانے میں اونچا مقام پانے کی نصیحت ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے کا لفظ حسین جملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو۔ اپنی اولاد کی ذرا بول کے بتائیے گا، اولاد کی کس کی؟ کون عزت کرے؟ ماں باپ کس کی عزت کریں؟ بیٹا جی کہہ کے پکارو، میرا بیٹا کہہ کے پکارو، ان کو وقار دو، ان کو عزت دو۔ اولاد کے لیے تو خیر اصول ہے کہ اولاد عزت کرے گی، اس کے لیے تو کہہ دیا کہ ماں باپ جنت بھی ہیں تیری دوزخ بھی ہیں، لیکن ماں باپ کو بھی حکم ہے کہ بچوں کے لیے اعزاز کے جملے استعمال کرے۔ ہمہ وقت کا ڈانٹنا، ہمہ وقت کی تلخی یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے عزت کے جملے استعمال کرے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، پہلا درس کیا دیا؟ فرمایا لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے پہلی نصیحت اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ ہم ساری زندگی جب بھی لیکچر دیتے ہیں یہی کہتے ہیں، ساری زندگی یہی کہتے رہتے ہیں میں نے سال گوا دیے، میں نے کاروبار کیے، میں نے دنیا چھوڑی، میں نے پردیس کاٹا تیرے بنگلے کے لیے، تیرے مکان کے لیے، تیری فلاں چیز کے لیے۔ کبھی یہ بھی تو بتائے نا کہ کوئی باپ اٹھ کے کہے کہ میں نے بڑا وقت دیا ہے تجھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، تجھے رسول پاک کا غلام بنانے کے لیے، میں نے کئی دہائیاں بتا دی تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سکھانے کے لیے۔ اس پر بھی تو کبھی کو باپ اپنی اولاد کو احساس دلائے۔ سب سے پہلی بات یہ کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس سے بچنا۔ آگے اگلا جو حضرت لقمان کا فرمان ہے وہ آیت نمبر 16 کے اندر ہے۔ یہاں شرک کی بات کی، میں تھوڑی اس کی تفصیل عرض کروں گا اپنی بساط کے مطابق، لیکن پہلے آیات سماعت کر لیجئے، ان کا سادہ ترجمہ سمجھ لیجئے تاکہ آپ کے حاشیہ خیال میں عنوان آ جائے۔ سب سے پہلے کہا شرک نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر تو اتنی برائی بھی کرے جتنا کہ ایک رائی کا دانہ ہوتا ہے، رائی کا جو دانہ ہوتا ہے وہ چھاؤں میں رکھے تو نظر نہیں آتا، وہ سورج کی روشنی میں نظر آئے گا، اگر چھاؤں میں دیکھنا ہوگا تو آپ کو لائٹیں جلانی پڑے گی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے اور پھر وہ گناہ اس طرح ہو فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ، چاہے رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو اور پہاڑ میں چھپا ہو یا زمین اور آسمان میں چھپا ہو تو کیا ہوگا؟ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں یَأْتِي بِهَا اللَّهُ، اللہ پھر بھی اس کو نکال کے لے آئے گا۔ تیرے تو یہ نہ کہنا کہ میں کو پاپی ہوں، میں نے کو بینک لوٹے ہوئے ہیں، میں نے کو قتل کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے گناہ کیا تو اللہ اسے بھی لائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر ہو پھر چٹان میں چھپا ہو یا زمین و آسمان میں چھپا ہو، اللہ پھر بھی اسے نکال کے لے آئے گا، اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک باتوں کا جاننے والا ہے۔
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر تو ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تو ذرے کے برابر گناہ کرے گا تو اللہ قیامت میں وہ بھی تیری آنکھوں کے سامنے لائے گا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو فرمایا بیٹے اللہ باریک باتوں کا جاننے والا، یا بنیا اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ بیٹے نماز بس کافی ہو گیا؟ کہا نہیں، اب اور آگے بڑھ، وامر بالمعروف، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے منع کر۔ اور جب تو یہ کام کرے گا پھر لوگ تجھے ستائیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی حق بات کرے اور لوگ اس پہ تان و تشنیع نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں۔ فرمایا جب تو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تیرے اوپر مصیبت آئے گی۔ اب تو نے کیا کرنا ہے؟ پھر تو نے اس آنے والی مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، یہ بڑی دنائی کا کام ہے، دلیری کا کام ہے، اتنا آسان ہے ہی نہیں، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، یہ ہمت کا کام ہے، آسان ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ بڑی میرا دل کرتا ہے بڑی توجہ سے سنیں ان آیات کو، بڑی آگے ترتیب کیا لگائی ہے حضرت جناب سیدنا لقمان کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھ، دوسروں کو نیکی کا برائی سے منع کر، اور یہ جب تیرے اوپر ان کاموں کی وجہ سے مصیبت آئے تو اس پر اس لیے کہ یہ جو کام ہے نا عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ بس کروں ابا جی؟ فرمایا نہیں اور بھی کچھ کر۔ کیا؟ آیت نمبر 18 فرمایا ولا تصغر خدک للناس، اپنا منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگوں سے بات نہ کیا کر، رخسار موڑ موڑ کے لوگوں سے بات نہ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چل۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ کو اکڑنے والا فخر کرنے والا پسند اللہ لا یحب، اللہ اس سے محبت ہی نہیں کرتا، اللہ رحمت ہی نہیں کرتا جو اکڑ اکڑ کے چلے۔ اس طرح نہ کر تو پھر کیا کروں؟ آیت نمبر 19 شروع ہو گئی، وقصد فی مشیک، درمیانی چال چل، وغضض من صوتک، اپنی آواز پست رکھ، اپنی آواز جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے، سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، اس طرح کر کے تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو جو آواز سب سے ناپسند ہے اور سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ چلا چلا کے نہ چل، تو ضدی ہو گیا تب شور نہ کر، یہ تربیت ہے اپنی اولاد کے لیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کرنا۔ شرک بھی دو قسم کا ہے، ایک تو شرک وہ ہے کسی نے اللہ کی ذات میں شریک بنا لیا کہ یہ بھی ساتھ شریک ہے، اور ایک شرک اصغر ہے، ریاکاری، دکھلاوا، نماز اللہ کی پڑھنی، دکھانا بندوں کو۔ مسجد میں پیسے کس کی رضا کے لیے دینے ہیں؟ تو اعلان کرانے کا کیا مقصد ہے کہ ختم کے موقع پر سال ثواب کے موقع پہ کھڑے ہو کے اعلان ہوتا ہے 1 لاکھ قرآن پاک پڑھا گیا ہے، 10,000 درود شریف پڑھا گیا ہے، اور جو صاحب نے نا جی 50,000 روپیہ مسجد بھی دیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ میرے رسول پاک نے منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے مزاروں پہ کھڑے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ذہن سے فکر نکل گئی ہے، میری امت قیامت تک شرک نہیں کرے گی، اب یہ مشرک نہیں ہوں گے، بت نہیں پوجیں گے، یہ دوسرے معبود نہیں بنائیں گے۔ تو حضور فکر کس بات کی ہے؟ فرمایا یہ ریاکاریاں کریں گے، دکھلاوے کریں گے، تصنع بناوٹ کریں گے، یہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرائے۔ میرے دوستو یاد رکھو، سب سے پہلا حکم حضرت لقمان اپنے بچے کو دے رہے ہیں اور بتا یہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ والا بن جا، بیٹے اللہ سے جڑ جا، شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائی سب نے مفسرین نے اپنی اپنی بات لکھی، میرے استاد گرامی یہاں فرمایا کرتے تھے بھائی اگر تو دنیا میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں بیٹھا دیکھے تو تیرا دل پھٹ جاتا ہے، یہ دھوپ میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو شرک سے بچا، شرک اکبر سے بھی بچا، اصغر سے بھی بچا، خفی اور جلی دونوں قسم کے شرک سے بچا۔ دنیا میں تیرا بیٹا دھوپ میں ہو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بتا اگر تیرا بیٹا جہنم میں گیا تو تجھے کیسے برداشت ہوگا؟ آگ میں جلتا ہوا تجھے، اسے اللہ سے جوڑ دے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد لے کے جا، 3 سال تک لے کے جا مسجد، 10 سال کا نماز نہ پڑھے تو سزا دے، 3 سال تک خود اپنے ہاتھوں سے ٹریننگ دے، اسے مسجد لے جا، آداب مسجد بتا، اسے نماز سکھا، تو خود لے کر کے جا، بھیجنے کا نہیں کہا۔ فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد، بڑی محنت کرتے ہیں ہم بیٹے کو بنگلہ دینے کے لیے، بینک بیلنس دینے کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، خدا را سے نمازی بنانے کی بھی محنت کرو۔ صحابہ میں نا عملاً محبت، عملاً حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے؟
تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں سخت گرمی ہو، صحرا ہو، بندہ دوڑ رہا ہو، پیاس جب پوری لگ جائے، ادھر دیکھو میری طرف، سخت گرمی، صحرا، پیاس پوری لگ جائے، آپ دوڑ رہے ہیں، صحرا ہی صحرا ہے، پانی نہیں مل رہا، اچانک ایک جگہ آپ رکے تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا کھا لیں، گوشت کھائیں گے پانی مانگیں گے؟ اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں، آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نہ طلب صرف پانی کی ہوتی ہے۔ اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا تو بچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیش میں ملاقات تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی، کوئی بھی ہو تو پہلے پانی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں، مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے۔ فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں؟ فرمایا صحرا کا علاقہ، گرمی کا موسم، تیز دھوپ، لمبا سفر، اور بندہ پورا تھک کے آئے تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں، اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں۔ تو طبیعتوں میں تلخی آ گئی۔ دین تو سارا دین محبت ہے، دیکھیں نا دل اللہ کے دستے قدرت میں ہے نا سارے، رب چاہے تو سب کے دل دین کی طرف پھیر دے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے نا اپنے نبی کو شانے دے کے بھیجا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے محبوب دلیل بن کے دنیا میں آئے ہیں، تم ان کی عظمتیں دیکھنا، حسن دیکھنا، کمال دیکھنا، جمال دیکھنا، اور تمہارا دل جب پوری طرح مائل ہو جائے تو کریم کا کلمہ پڑھ لینا۔ محبت کے ساتھ قائل کیا، اگر رب چاہے تو اپنے طرف سب کے دل پھیر دے، لیکن ہمیں اس دین نے محبت ہی سکھائی، پیار ہی سکھایا، اور قرآن مجید نے کہا کہ ایمان والے تو رب سے بھی شدید ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے مظاہر ہیں نا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، یہ سارے محبت الہی کے مظہر ہیں۔ ساری رات نماز ویسے نہیں پڑھی جاتی، رب سے پیار ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک دن میں پورا قرآن پاک ویسے ہی ختم نہیں ہوتا، یہ جب ہی ہوتا ہے جب اپنے رب سے محبت ہو جائے۔ یہ لمبی دعائیں، لمبی دعائیں، لمبی التجائیں ایسے ہی نہیں ہوتی، تب ہوتی ہے جب مالک سے پیار ہو جائے۔ اپنی زمین ہے اور خود خریدی ہے، اور جناب مہنگی خریدی ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا مسجد بنانی ہے، تو بغیر کسی پیسوں کے وہی بندہ دیتا ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہو، اللہ رسول سے پیار کرنے والا ہو، محنت کر کے پیسے اس نے جمع کیے ہیں، لیکن وہ اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کر رہا ہے؟ کہ اسے اپنے رب سے پیار ہے۔ اپنے مالک کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں۔ یعنی اگر کبھی آپ نماز کا ترجمہ غور سے پڑھیں تو اس کے اندر جب آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو پھر بھی رب کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں تو اللہ کی عظمتوں کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ جب ان لفظوں کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی کشش بڑھ جاتی ہے رب کریم کے ساتھ۔ اور جب بندہ روز کسی کی یاد کرتا ہے نا، آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، جب ہر وقت کسی کی یاد کرتا ہے نا پھر اس سے ملنے کو بھی دل کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، رب بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ حضرت اقبال کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے میں کہوں اور تو کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی کیفیات ہوں، بات تو ہونا، چلو اس بہانے مالک سے بات تو ہونا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو گھور رہے ہیں مجھے غور سے انہیں بھی آ رہی ہے، چلے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں، اللہ توفیق دے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلو یار ہلکا ہلکا ایسے تو کرو نا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان شریف آ گیا ہے، کپڑے عید سے پہلے نہیں لینے، روزوں سے پہلے لینے ہیں۔ رمضان سے پہلے کپڑے لینے، رمضان سے پہلے سلوا لینے، رمضان سے پہلے جوتے لے لینے، رمضان سے پہلے عید کا سارا بندوبست کر لینا ہے۔ روزے بازاروں میں پھرنے کے لیے نہیں، روزے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے ہیں۔ جو دن اللہ اللہ کرنے کے ہیں وہ سارے بازار گزر جاتے ہیں، سارے کام پہلے کرو۔ تو امام صاحب نے بھی جوڑا ذرا ٹائم نہ دے دیا جی، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں تسی ہو گئے ہو تھوڑے تھوڑے ناراض۔ میں تھوڑی مسجد امام صاحب نو جانتا نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں۔ ستیویں رات نو دیندے ہو نا جوڑا امام صاحب نو، بولو ختم ایک اور دے نا، اب تسی وہی کر دیو جو سارے کردے نے۔ تے ستیویں والے دن سی کے کون دیندا؟ وہ درزی بھی دیندے ہو نال؟ یہ مطلب یہ ستیویں نو دئی دا تاں ہے کہ مولوی پا نہ لوے کدھرے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جے انہوں دیتا نا پہلے تے مڑ تے وہ سنبھالے گا تو وہ بھی اچھے کپڑے پہن لے گا رمضان میں، تو امام ہو تو وہ تو اچھے کپڑے تو پہنیں گے، پیر صاحب یا خطیب پاکستان پہنیں گے اللہ ماشاءاللہ، یا نعت خواں پہنے گا جس کو 40,000 دیتے ہیں، وہ تو بچے پڑھاتا ہے ہمارے،
उसको क्यों दे अच्छे कपड़े? ये देखो, ये अंदाज ठीक नहीं। एक दिन एक बंदा आता है, आपको बात सुनाता है, जरूर खिदमत करें, इनकार नहीं कर रहा, लेकिन यार जो रोज आपकी खिदमत करता है, रोज आपको कुरान सुनाता है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो करो। वो कौमें जो इल्म को सपोर्ट करती हैं वो बड़ी होती हैं, तो टाइम पे दें इमाम को भी, तालिब इल्म को भी, किसी को, ताकि वो सिलवा ले। गरीब आदमी को भी वक्त पे दें। आप रमजान की नियत करके राशन भी रमजान से पहले दें, किसी को देना है तो आप रमजान की नियत करके देंगे तो इंशाल्लाह रोजों में जितने देने जितना ही अल्लाह सवाब अता करेगा। बहरहाल बात लंबी नहीं करना चाहता। सहाबा किराम इकट्ठे होकर हुजूर की बारगाह में आए। कुरान मजीद दूसरा पारा, उन्होंने आकर के अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देर हो गई सजदा करते, इबादत करते, अल्लाह को याद करते, देर हो गई। जिस रब की तस्बीह करते हैं ना, जिसको सजदा करते हैं, जिससे डर के इस्तिगफार पढ़ते, अब हमारा ना अपने रब को मिलने को भी जी चाहता है। हमें बताइए ना हमारा रब कहाँ है? तो यार कभी तेरा मेरा भी तो जी चाहे ना। या रसूलल्लाह, मालिक से मिलना है, उसे मिलने को जी चाहता है। कभी है हकीकत मुंतजिर नजर आ ना लिबास मजाज में, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में, दिल करता है वो कभी मिले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया, फरमाया वाइजा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब, जब मेरे बंदे आपके पास आके मेरे बारे में पूछें तो उनसे फरमा दे मैं उनके करीब ही हूँ। जब दुआ करेंगे मैं कबूल करूंगा, मैं करीब हूं इनके। तो दीन कहता है अपने मालिक से प्यार करो। देखो, एक है जबरन कोई काम करना, एक है मोहब्बत से करना। मोहब्बत से सजदा करोगे तो सार उठाने को दिल ही नहीं करेगा। मोहब्बत से खैरात करोगे तो कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मोहब्बत से दीन का काम करोगे तो देखो ना यार, करना तो है ही, तो अगर प्यार से कर लें तो, अगर मोहब्बत से कर लें तो, मोहब्बत से यानी मस्जिद में 4 पैसे देने हैं, सफाई करनी है, खिदमत करनी है, तो औखे होके भी तो कर ही लेनी है ना। तो अगर प्यार से हो जाए तो, एक बूढ़ी औरत ना हुजूर की मस्जिद में झाड़ू देती थी। नसीब देखो, मस्जिद नबी में झाड़ू देती, लेकिन कुछ करती तो थी ना, मस्जिद में झाड़ू देती थी। वो बीमार हो गई, बुखारी में मौजूद है। तो अल्लाह के रसूल ना तीमारदारी के लिए तशरीफ ले गए और फिर फरमाया अगर इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला भी देना। आखिरी वेले मेरी आँखियां रात तकना है तेरा, इंतकाल की खबर भी देना। रात का सन्नाटा था, ठंड थी, गहरी रात थी। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं हमने महबूब को तकलीफ देना मुनासिब न समझा, जनाजा पड़ा, तदफीन कर दी। सारा कुछ जानते हैं महबूब, पर सुबह आके पूछते हैं तुमने इत्तला क्यों नहीं दी? ये भी तालीम उम्मत के लिए। या रसूलल्लाह आपको तकलीफ होगी, मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उस खातून के दिल में मोहब्बत थी ना मस्जिद की, दीन से कोई तो ताल्लुक था ना, अल्लाह के घर से कोई रब्त तो था ना। महबूब ने फरमाया मुझे बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी, तकलीफ देना मुनासिब ना जाना, तदफीन कर दी। कुर्बान जाए, नसीब देखो बूढ़ी के। हुजूर फरमाने लगे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? महबूब कब्र पे तशरीफ ले गए, अल्लाह की सारी रहमतें आ गई। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारिसों ने ना पढ़ाओ, ये मसला भी याद रखना, वारिस ने ना पढ़ाओ तो दूसरा जनाजा पहले हो गया। जब वारिस पढ़ ले फिर दूसरा जनाजा नहीं होता, यही मसला है फिका का। लेकिन रसूल पाक तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। हुजूर कब्र पे तशरीफ लाए और फरमाया सफ़े बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्यों कि अल्लाह की मोहब्बत में मस्जिद की खिदमत करती। एक तो अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत, फिर रसूलुल्लाह की मोहब्बत। वैसे ये दोनों मोहब्बतें हैं एक ही, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इनका जिक्र एक ही अंदाज में किया गया किताब सुन्नत में। नबी पाक से प्यार, और प्यार निरा नारों वाला नहीं। इधर देखो यार मेरी तरफ, प्यार निरा तकरीरों वाला नहीं, निरा नातों वाला नहीं। मैं चूंकि महफिलों में ज्यादा रहता हूँ, तो एक हमारे यहाँ ये नकीब नाथ खां मेरी तरह के लोग कई दफा लोगों को परेशान भी कर देते हैं ना, तुसी सुभान अल्लाह नहीं आंदे, तुसी फलान नहीं आंदे, ये भी बड़ा मसला है। तो एक दिन एक नाथ खान साहब ना बड़ा उन्होंने लोगों से कहा ऊंचा सुभान अल्लाह कहो, ऊंचा कहो, आप ज़ौक़ वाले नहीं, ये कर जाते हो। मैं चूंकि अब बहुत ज्यादा जगहों पे जाता हूँ तो कई दफा इंसान होने के नाते गुस्सा भी आता है। तो एक साहब ने तो बड़ा ही लोगों को परेशान किया, कहते तुसी ज़ौक़ वाले नहीं, नकीब थे। तो मैं क्या, ये ज़ौक़ वाले नहीं मुफ्त आए नहीं, फ्री आए नहीं सारे, ज़ौक़ वाले नहीं फ्री आए नहीं। तेरे भी ज़ौक़ का पता है कि तू कितने में ज़ौक़ देने आया है। न करें ये काम, संजीदा करें स्टेज को, ये संजीदा लोगों का स्टेज ऐसे है जो मर्जी आए। तो वो लोगों को बड़ा परेशान कर रहे थे। बाद में वो पीछे बैठे, दूसरी नाच शुरू हुई तो आप चुप करके बैठे। मैं क्यों, तुम ही कहे सुभान अल्लाह। लोगों को तो बड़ा परेशान कर रहा था, वो तो चुप करके बैठ गए। ये अंदाज नहीं, यानी मोहब्बत रसूल से नातों में उसमें भी है कमाल है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल के साथ होता है। आप नात में भी बताएं दिल कितना लगा है, सोच कितना आया है, ज़ौक़ कितना आया है। अमली कैफियत मोहब्बत की क्या है? सहाबा के अमल में मोहब्बत थी, उनकी ना कैफियत बताती थी कि हुजूर से प्यार है। कैफियत यानी सहाबी से पूछा गया जी आप नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा अनवर के बारे में बताएं, हुजूर का चेहरा नूर कैसा था? तो क्या फरमाते सहाबा? कहते हमने तो कभी आंख उठा के देखा ही नहीं, इतनी जुनत ही नहीं थी कोई बात कर सके। हज़रत सिद्दीक़ अकबर बात करते थे हुजूर से, वो भी सरकार उन पर मेहरबान ज्यादा है,
حضرت عمر بات کرتے تھے, مولا علی کرتے تھے, ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری بات سنیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی حضور سے عمل, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے, یہ بھی ان کی عاجزی ہے. کہتی میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں, میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسو نکلتے ہیں, پیار میں بھی رونا آتا ہے. ویسے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری کیوں نہیں بولتے؟ مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے, مطلب ساڑھے کو سجدہ سامنا کرا دینا بھائی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو ہاں نہ تو کرے نا یار, آپ محبت میں رونا آتا ہے؟ چلو نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں کیسے آتا ہے. جو ساری زندگی ٹیچر رہا ہے, کچھ رہا ہے, سخت رہا ہے, کسی سے لڑائی ہوگی تو بڑا مارا اس نے, بڑا کچھ کیا, لیکن اگر کبھی اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارنے پڑ جائے نا, سزائیں دیتا رہا لوگوں کے ساتھ, لیکن جس دن اپنے بیٹے کو 2 تھپڑ مارے نا, اور بڑی غلطی اس نے کی تھی تمہارے, لیکن اسے 2 تھپڑ مار کے ساتھ والے کمرے میں خود رونے لگ گیا. بھائی اب تجھے کیا ہوا ہے, اب تجھے کیا ہوا ہے؟ تو کہتا پتہ نہیں آج کیا ہے, کمزور سے ہی پڑ گیا ہوں. اللہ جانے, اتنا دلیر آدمی, اتنا دلیر, اتنا قد کاٹ, اتنی بات, چودھری, ذمہ دار, علامہ صاحب, پیر صاحب, مفتی صاحب, لیکن بیٹی کو رخصت کرنے لگا تو رو پڑا ہے. اور یار یہ کوئی دکھ کی گھڑی تو نہیں ہے, تو خوشی کی گھڑی ہے, تو یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو دعائیں مانگ رہا تھا کہ بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے, تو یہ جانے لگی ہے تو رو کیوں پڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں, یہ محبت درد بن کے آنکھوں سے چھلک پڑی ہے. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن, اور لوگوں ہن تے چسکا ہی پہ گیا رونے دا, تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے, لیکن حضرت صدیق ایک بار بار عرض کرتے تھے نا حضور ہجرت پہ جانا ہے تو غلام کو نہ بھولنا, میں نے بھی ساتھ جانا ہے. میں نے نوکری کی ہے نا یہاں بھی ساری عمر, تو اکیلے نہیں بھیج سکتا, تو طبیعت گوارا نہیں کرتی, سونا میں نے ساتھ جانا ہے. تو محبوب نے بھی انتظار کا کہا تھا. تو سیدہ فرماتی ہجرت کی رات جب حضور نے دروازے پہ دستک دی نا, صدیق ایک بار بیٹھے تھے, تو کریم نے فرمایا چلو ابو بکر چلیں. حضور نے کہا چلیں, تو تیاری تو پہلے کی ہوئی تھی, لیکن جب کہا نا چلیں تو میرے باپ کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. کھول کے روئے, میں آج سارے رستے نوکری کروں گا, میں خدم عاشق دا کام بھی رونا توڑا, وہ بینو روئے نہیں منظوری, یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے, پاواں وصل ہوئے تے پاواں دوری. یہ صحابہ میں نا عملاً محبت, عملاً عملاً. حضرت مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا حضور سے کتنا پیار ہے, تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں سخت گرمی ہو, صحرا ہو, بندہ دوڑ رہا ہو, پیاس جب پوری لگ جائے, ادھر دیکھو میری طرف, سخت گرمی, صحرا, پیاس پوری لگ جائے, آپ دوڑ رہے ہیں, صحرا ہی صحرا ہے, پانی نہیں مل رہا, اچانک ایک جگہ آپ رکے, تو آپ کو کسی نے کہا یہ جناب چھوٹا گوشت ہے بڑا بہترین پکا ہے کھا لیں, وہ اس کہیں گے پانی مانگیں گے. اس نے کہا جناب یہ مچھلی ہے بڑی بہترین یہ کھا لیں, آپ کہیں گے نہیں یار مجھے تو حضرت اس وقت نا طلب صرف پانی کی ہوتی ہے. اچھا سگا بیٹا بھی مل جائے نا, تو پچھڑا ہوا ہو 2-3 سال بعد پردیش میں ملاقات, تو بندہ کہتا ہے پہلے پانی, کوئی بھی ہو تو پہلے پانی. حضرت مولا علی شیر خدا چونکہ وہ حکمت اور دانائی کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں, مثال ایسی دیتے ہیں کہ روح تک اتر جائے. فرمانے لگے تم نے پوچھا حضور کتنے پیارے ہیں, فرمایا صحرا کا علاقہ, گرمی کا موسم, تیز دھوپ, لمبا سفر, اور بندہ پورا تھک کے آئے, تو جتنا اسے پانی پیارا ہوتا ہے مجھے اس سے بھی زیادہ مدینے والے پیارے ہیں, اس سے بھی زیادہ مجھے حضور پیارے ہیں. یہ ہماری محبتوں کا رنگ ہے نبی پاک کے ساتھ. او یارو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عملاً محبت, یعنی میرا نعرہ نہ ہو, میری تقریر نہ ہو, میری نعت نہ ہو, میرا جلسہ نہ ہو, بلکہ کبھی کبھی نا بندہ گھر میں بھی بیٹھ کے نعت سنے, اکیلے میں بھی سنے, اور کبھی بندہ ویسے رات بستر میں لیٹا ہوا ہو تو اونچی آواز میں رونے لگے. تو بچے پوچھیں اپنی اماں سے کہ ابا جی کو کیا ہے, کوئی درد ہے, کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا, کوئی پریشانی ہے, تو اماں کہنے پتر تمہارے والی بات نہیں. اماں بتائیں تو صحیح اتنی زور سے, ابا جی سیانے بہن ہیں کبھی اتنا روئے ہی نہیں, کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اماں پھر تھپکی دے کے کہ پتر تمہارے باپ کو نبی پاک کا مدینہ یاد آتا ہے, یہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے. یہ وہ کیفیات ہیں جو دوسرے پہ چڑھ جائیں گی, طاری ہو جائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے, وصال کا. آپ تصور کریں نا اپنی زندگی میں کہ میرا باپ چلا جائے گا, تو تصور کر کے رونا آتا ہے. بیوی تصور کر لے میرا شوہر چلا جائے گا, تو جانا تو پتہ نہیں اپنے وقت پہ ہے, لیکن تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں کہ جب یہ جائے گا میرا شوہر تو کیا ہوگا, بھائی جائے گا تو کیا ہوگا, ماں جائے گی تو کیا ہوگا, تصور میں رونا آ جاتا ہے. حضرت بلال کا آخری ٹائم, وقت وصال, این وہ ٹائم جب دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کی اہلیہ رو پڑی, کہنے لگی بڑے غم کا وقت ہے آپ جا رہے ہیں.
इतनी तकलीफ का टाइम है। औरत बादशाह होती है शौहर के सर पे, वो समझती है ये है तो मेरी बादशाही है। हजरत बिलाल की अहलिया रो के कहने लगी बड़े गम का मकाम में जा रहे हो। हजरत बिलाल आखिरी वक्त है, शदीद अलालत है, जाहिरन कमजोरी है, आंखें खोल के कहने लगे गम का नहीं, ये खुशी का वक्त है। मैं कब्र में जाऊंगा तो मदीने वाले से मुलाकात करूंगा। ये तो मकाम मुसर्रत है, ये तो मकाम मुसर्रत है। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? कहते हैं मर गए, कब्र में गए तो फरिश्ते कफन टटोलने लगे। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। तो नबी पाक से प्यार करें तो उसके अमली तकाजे, रोज सवेरे एक नात सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई हुजूर की मोहब्बत की बात कर रहा हो ना तो ये ना कहें कि मौलवी साहब ऐसे गल में आगे भी सुनी, आपने 3 जुमे पहले भी कही थी। उसे ना कान लगा के सुने, क्यों कि मेरे और तेरे हबीब की बात कर रहा बार बार। और इन तज़किरों को बार बार दोहराएं, अपने घरों के अंदर हुजूर सैयद आलम का जिक्र करें, नबी पाक की शानों का तज़किरा करें, बच्चों को बिठा के। अब नहीं आप बच्चों को रोक सकते मोबाइल से, तो रोक नहीं सकते तो नाक तो लगा के दे सकते हो कि नहीं? को नहीं समझ आई आपको मेरी बात? और भाई ये वाला काम तो हो सकता है कि नहीं कि पुत्र ये नात भी सुनिए, भी एक तरीका है। हुजूर की अजमत और शान, तिलावत कुरान, तफसीर, तर्जमा अपने अपने अमली माहौल में। और एक और बात भी आपसे कहनी है, बस मैं ज्यादा तकरीर करने का कायल नहीं, जल्दी मैंने बात खत्म कर देनी, आप गौर करेंगे मेरी बात पर। एक और भी बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, हमारे जो खुशियां होती हैं ना वो अपनों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जब बच्चे के दिन तय करते हैं ना हम, तो उसमें एक बात हम ये भी करते हैं कि जब तारीख तय हो गई और मैरिज हॉल का बंदोबस्त हो गया और कितने लोग आएंगे ये बात तय हो गई, तो फिर एक बूढ़ा बोलता है बीच में से, एक बुजुर्ग, वो कहता है यार बात सुनो, सारे जमा हो, तुम्हारी फूफो तुमसे नाराज है और लड़के की फूफो नाराज हुई तो खुशी का मजा कोई नहीं आएगा, चलो ना उसको राजी करने चले। यहाँ भी ये काम होता है कि हमारे इलाके में ही होता है? होता है जी। मामू को भी मना के लाओ, नाराज है, खुशियां मामू के बगैर अधूरी हैं। चचा को भी मना लो। अच्छा वो चचा मामू जो नाराज होते हैं वो भी सारे नखरे शादी वाले दिन ही दिखाते हैं, उनको भी पता होता है कि आज इन्होंने मनाना ही मनाना है। और उस दिन कैफियत ये होती है कि जो भी करना पड़े, मैंने देखा माफी मांगनी पड़े तब भी कुछ करना पड़े, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, मनाना चाहिए, खैर की बात है। लेकिन जो मैं बात अर्ज करने लगा हूं, आप यकीनन मेरी बात की तायीद करेंगे, भाई अगर हमारी खुशी पुप्पो के बगैर नहीं होती, खाला के बगैर नहीं होती, मामू और चचा के बगैर नहीं होती, तो शादी की खुशी नबी पाक के नात के बगैर कैसे हो जाती है? हुजूर की शरीयत के बगैर कैसे हो जाती है? अल्लाह करे ना कि शादी में से एक बड़ा बूढ़ा बोले और बोलकर ये भी कहे कि पुत्र देखो चाचा, मामू, खाला, पुप्पो, ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह आपको खुश रखे। इन सब के बगैर अगर खुशी नहीं तो देखना शादी में बैंड बाजा नहीं बजाना, अल्लाह रसूल नाराज हो जाएंगे। हमने उनको भी शामिल करना है, दीन को भी शामिल करना है खुशी में। देखना औरतों की मूवी नहीं बनानी वरना वो नाराज हो जाएंगी। मेहंदी पे मर्द औरतों को इकट्ठे नहीं बिठाना वरना शरीयत रूठ जाएगी। शादी वाले दिन लड़कियों को, जवान को फूल दे के खड़ा नहीं करना, लड़कों पर फूल फेंकने के लिए। बाकी जब मेहमान आते हैं तो लड़के फूल फेंकते हैं ना, तो शादी वाले दिन लड़कियों को क्यों खड़ा करते हो? बदनिगाही होती है, हालात खराब होते हैं, शैतान बाहर करता है, क्योंकि बच्चे भी तैयार हैं, बच्चियां भी, शादी का मौका है, तो उस मौके पर शैतान हमलावर होता है, बदनिगाही होती है, बुरे ख्यालात माज़अल्लाह पैदा होते। तो हमें ये चाहिए कि हम वहां भी दीन को लाएं, खुशियां भी अल्लाह रसूल के साथ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अपनी खुशियों में भी दीन को शामिल करें। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के कुछ अमली तकाजे भी हैं। एक तो हुजूर आखिरी नबी है, अपनी जिंदगी में ये हलफनामा दिल पे लिख लें कि कायनात के अंदर सारा निजाम बदल सकता है लेकिन हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। ये अपने दिल में बात दर्ज कर लें। पता क्या मसला है? वो हमारे सूफिया एक बात बड़ी अजीब करते हैं, वो कहते हैं कि कोई आके अगर ऐसी बात करे भी ना तो उससे दलील भी नहीं मांगनी। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं माज़अल्लाह किसी झूठे ने आके कहा कि मैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नबी हूं, तो जिसने कहा ना दलील दे वही बड़ा जालिम है। क्यों दलील मांगनी क्यों है? जरूरत क्या है? हमें सारी दलीलें रसूल पाक ने अता फरमा दी है, उसकी बात ही नहीं सुननी, दलील की बात तो दूर रही, हम बात ही नहीं सुननी इसलिए कि वो हुजूर खातमुन नबीयीन है, इसमें कोई दूसरी राय हो सकती एक तो। अच्छा फिर एक तकाजा और भी है हुजूर की मोहब्बत का, जिस तरह शरीयत पे अमल करना है, आखिरी रसूल मानना है, इस तरह जब हम कहते हैं ना नबी पाक आखिरी नबी है तो हमारी को जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, हमारी को जिम्मेदारियां भी। क्यों कि नबी पाक आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद नबी नहीं आएगा। अब तबलीगे दीन का सारा काम उम्मत ने करना है, दीन के फैलाने की जिम्मेदारी अब उम्मत की है। उम्मत किस तरह दीन फैला रही है? बस ठीक है, एक रवायती मदरसा बन गया, जलसा हो गया, वो नारे लगाए तो थे परसों 15। हर काम जदीद अंदाज में हो रहा है, हर काम नज्म के साथ, तरतीब के साथ हो रहा है, और दीन का काम रवायती अंदाज में हो रहा है। स्कूल बेहतर से बेहतर बन गए और मदरसे
وہ ٹھیک ہے جہاں بچے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں. میں نے اپنے بچے مدرسے کے بچوں سے کہا مشکلات بڑی ہیں, اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ ہم ان بچوں کو پوری طور پر آسانیاں دے سکیں. تو میں نے بچوں سے کہا کہ 15 دن کے بعد نہ ان کو برگر کھلایا کرو. بچوں کو ناراض ہو گیا ہو. میں نے کہا 15 دن کے بعد نہ کبھی کبھی ٹکے کا بندوبست بھی کرو ان کے لیے, ان کو پیزا بھی کھلاؤ. ساری دنیا کے بچے کھاتے ہیں, کہتے ہیں مولوی درویش ہوں انہوں نے نہ کھانا چاہیے. کمال ہو گئی ہے بھائی. وہی بچہ جب اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بھائی کو سارے کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم پہ کیا جبر ہے جی, تو یہاں تو باقی بھی لوگ درویشی کریں نا سارے, اور یہ بند کرائیں. او خدا کے بندو, ان کو بھی اچھی جگہ بٹھاؤ, اچھا لباس پہناؤ, ان کو سوسائٹی کا ایک معزز آدمی سمجھو, اخلاقی سپورٹ کرو. اس لیے کہ مدرسے کو سپورٹ کرنے کا مطلب دین کو سپورٹ کرنا ہے. طالب علم کو سپورٹ کرو گے وہ کل کو دین کے لیے رجال کار بنے گا, اپنے دین کے لیے بہترین. آپ کیوں تنہا چھوڑتے ہیں علماء کو؟ آپ کہتے ہیں وہاں بڑے مسائل ہیں جی, ہمیں بڑی شکوے ہیں مدرسوں سے, تو آپ جائیں نا مدرسے کے بورڈ کے ممبر بنے, مدرسے کی کمیٹی میں شامل ہو, آپ اچھے مشورے دیں, آپ اپنا آپ پیش کریں, ساتھ شامل ہو. دین کا ابلاغ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہم لوگوں کو توفیق دینی ہے, اس امت کو توفیق دینی ہے. ہم نے لے کے آگے چلنا ہے, 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنا ہے, مسلمانوں کو تعلیم یافتہ کرنا ہے, ان کو علم سکھانا ہے, ہنر سکھانا ہے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں صرف غریبوں کی مدد نہ کرو, صرف پیسے دینے سے تو بندے کی طبیعت ہو جاتی ہے روز مانگنے کی. ان کی صرف مدد نہ کرو, انہیں ہنر مند بھی کرو. ان کو کہو کہ تم, وہ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا رمضان میں, تو ہمارے ایک دوست ہیں, تو ایک بوڑھی اماں کو کچھ مدد دے رہے تھے, تو اماں کہنے لگی حاجی صاحب ساڈا اگلے سال بھی خیال رکھے جی. تو میں نے کہا اماں آپ کا اگلے سال تک مانگنے کا کیوں ارادہ ہے؟ آپ رب سے توفیق مانگیں, وہ اگلے سال بانٹنے کی توفیق عطا کرے. یہ کہ بات ہوئی کہ ساری زندگی محتاج بن کے گزاری جائے. امت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے, اور پھر نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم نے حضور کے طریقے پہ عمل کرنا ہے. ایک لفظ ہمارے وہاں بولا جاتا ہے کہ دین کامل ہے, دین مکمل ہے. دنیا میں کچھ ہے مکمل ہے؟ کہتے ہیں کوئی بندہ بھی مکمل نہیں ہوتا. گھر جتنا مرضی تعمیر کر لے مکمل ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز اس کی خراب رہ جاتی ہے. جب یہ لفظ کہتے ہیں نا دین مکمل ہے, تو سمجھو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب نے ہمیں کائنات میں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین عطا فرمایا ہے. ہر جگہ دین تربیت کرتا ہے, ہر جگہ. لیکن کیا کریں, لوگ کہتے ہیں یہ میرے قبیلے کا طریقہ, یہ میری برادری کا طریقہ, یہ میرے علاقے کا. اور چھوڑ علاقے, برادریاں, قبیلے, ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے, پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ہم نے نبی پاک کے طریقے کو اپنانا ہے. یہ داڑھی حضور کی سنت ہے. کس کی ہے؟ بعض دوست کہتے ہیں پورا نیک ہوگا تاں رکھنی, تو میں کہ روٹی ادن کھائے ہو نا جدن پورے نیک ہو گے. روٹی کیوں کھاتے ہو پہلے؟ وہ بھائی انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی, اور رکھیں بھی تو پوری مٹھی رکھیں جو سرکار کا طریقہ ہے. چونکہ بات ختم کر رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں, امید ہے آپ میری بات کو سمجھیں گے. سنگیو, آپ بغیر داڑھی کے اچھے لگ رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہو. داڑھی کے بغیر کسی بندے کا چہرہ, کپڑا, لباس بھا جائے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہو. اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. یہ دیکھیں یہ تعریف کتنی روحانیت والی ہے, کتنا نورانی چہرہ ہے. اور بزرگوں سے بالخصوص اپیل کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا, شرط یہ ہے نا کہ سفید داڑھی والے نے رکھی ہوئی ہو. فرمایا جب سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہیں دینا, مجھے حیا آتی ہے میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید. یہ تو عظمت والی بات ہے. آخری بات آپ کی خدمت میں آج کی اس نشست میں یہ کرنی ہے, جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہے, رسول اللہ سے محبت کرنی ہے, اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے بھی محبت کرنی ہے, اور بڑی ٹوٹ کے کرنی ہے, بڑا پیار کرنا ہے. بندہ بدعقیدہ نہ ہو, باقی لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوں تو پھر محبت کریں, پھر آپ درد دل رکھیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دین کی مضبوط گرہ یہ ہے, مضبوط گرہ جس میں مومن باندھے جا سکتے ہیں, مضبوط گرہ یہ ہے کہ جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے کرو. یہ سیاسی افطاریاں نہ کرائیں, تعلق بنانے کے لیے دعوتیں نہ کھلائیں. اپنے یہاں تو زکوٰۃ لوگ اس کو دیتے ہیں جو کل کام آئے گا.